والصلاة والسلام على سيد كل طيب طاهر وعلى آله وأصحابه الأطائب الأطاهر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان اولى الناس بيوم القيامة اكثرهم علي الصلاة. حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک میدان محشر میں میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے گا. نبی مبارکہ بحمداللہ تعالی ہم سماعت کرتے رہتے ہیں. اس کے اس حدیث مبارکہ سے ملنے والے نکات کی طرف تھوڑا سا غور کرتے ہیں اور تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں بتایا کیا جا رہا ہے. حضرات محترم، اس حدیث مبارکہ میں سب سے پہلا جو نقطہ جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں ذکر ہے میدان محشر. اور میدان محشر یہ وہ میدان ہے کہ جب لوگ اپنے اعمال کے سبب اپنے پسینوں میں خود ڈبکیاں مار رہے ہوں گے. ایسی ہیبت، ایسا جلال ہوگا کہ بعض گروہ کے حوالے سے آتا ہے کہ بعض گروہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا جلد حساب لے اگرچہ ہمیں جہنم ہی میں کیوں نہ ڈالنا. یعنی ایسی سختی ہوگی کہ وہ جہنم کے عذاب تک کو بھول جائیں گے. لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس میدان محشر میں اس بے چینی کے وقت، مصیبت کے وقت وہ بندہ چین میں ہوگا، راحت میں ہوگا، سکون میں ہوگا جسے مصطفیٰ کریم کا ساتھ مل جائے گا. تھوڑا سا ایک بات بس کرنا چاہوں گا کہ آستانہ الحمدللہ تعالی بہت بڑا آستانہ ہے. اس آستانے کو جہاں نسبت سید السادات سے ہے وہیں پر نسبت مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ سے ہے. تو جب ہم آستانوں پر آئے نا اور کسی کے بزرگ کی بارگاہ میں آئے تو سب سے پہلے اپنے آپ میں سے اپنے آپ کو نکال کر ہم غلام بن کر آئے، جھولیوں کو پھیلا کر آئے، پھر دیکھیں کہ جھولی نہ بھرے تو پھر ہمارے مہربان کو بکیے. کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یار ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں، آستانوں پر آ بھی جاتے ہیں کہ علماء ہمیں بیان کر کر کے سنا چکے ہیں کہ اس آستانوں پر جو آتا ہے خالی نہیں جاتا ہے. لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم جیسے آ رہے ہیں ویسے ہو کر جا رہے ہیں. کیا سبب ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہاں سے نکال نہیں رہے. غلام بنے، توجہ یہاں رکھیں، غلام بنے اور غلام بن کر آئیں. اور پھر جب بات کوئی سنائی جا رہی ہو توجہ کے ساتھ سنیں. جب ایسی شخصیات سامنے ہو تو پھر پیچھے دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب سامنے قبلہ ہے تو پھر قبلے سے پیچھے موڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ توجہ یہاں پر رکھیں، انہیں دیکھیں، مجھے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں. ان عظیم شخصیت کو دیکھیں اور انہیں دیکھ کر حضور کے فرمان کو سنتے جائیں. اب توجہ سے سنیں. حضرات محترم، اس حدیث مبارکہ سے ایک بات پتہ چلی ہے کہ میدان محشر میں اگر حضور کا ساتھ مل جائے تو چاہے کتنی پریشانی ہو، مشکلات ہو، ہر مشکل پریشانی راحت میں بدل جائے. حضرات محترم، دوسرا نقطہ جو قابل توجہ ہے اور جس پر میں آپ سب کی سبحان اللہ بھی سننا چاہوں گا، وہ نقطہ کیا ہے کہ دیکھیں ہر عبادت کے بدلے، نماز، روزہ، زکات، حج و دیگر جتنی عبادتیں ہیں، ساری عبادتوں کے بدلے اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی. اب اگلا جملہ سننا دیوانوں کی طرح تاکہ مجھے بھی تو پتا چلے نا کہ میں سادات کے منتوں کے بارگاہ میں آیا ہوں. دیکھیں حضرات محترم، ساری عبادات کے بدلے اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی. لیکن درود پاک ایسی عبادت ہے کہ جنت بعد میں ملے گی، مصطفیٰ کریم کا ساتھ پہلے مل جائے گا.
کر لیتے انشاءاللہ درود و سلام پڑھیں گے اور بابا سے بلند پڑھیں گے. ابھی نہ پڑھ لیں تو کیسے پڑھنا ہے؟ دیوانوں کی طرح اپنے آپ میں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. میں کون؟ ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، عالم، مفتی نہیں، میں کچھ نہیں. میری ایک پہچان میں مصطفیٰ کریم کا غلام. اب غلام بن کر درود و سلام پڑھنا ہے مردوں کی طرح. عورتوں کے لیے حکم ہے کہ آواز دھیمی ہو، مردوں کے لیے حکم ہے کہ آواز اتنی ہو کہ ہر ایک کو پتا چل جائے کہ اس آستانے پر بیٹھنے والے دنیا کے دیوانے نہیں، آمنہ کے لال کے دیوانے ہیں. واؤ جھومو. اور یہ نہ کہنا یار یہ پاپر والا کیا کرے گا، کل دکان پر گئے گا، یار آئیں تو وہ شرمانا وا، کال کو کیوں آئیں گے. اب یہ نہیں بات ہوگی، اب یہ نہیں چلے گا. ہم شرماتے ہیں دوسروں کے لیے، جب بات مصطفیٰ کریم کی آتی ہے تو ہم سے بڑا دیوانہ کوئی نہیں ہوتا. آؤ اب جھوم جھوم کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آگا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، ہاں وہی نہ ہو رضا بندہ رسوا تیرا. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد گرامی قدر سامعین عزیز احتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ الحمدللہ ہم اس آستانے پر جمع ہیں اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے مقدس ذکر کو سماعت کر رہے ہیں. اس آستانے کے چشم و چراغ ہم اہل سنت و جماعت کی جان، بلکہ ہم یمن کے شد والوں کا عقیدہ اور ایمان جس در سے بچا ہے، بحمد اللہ تعالیٰ ہم سینہ چوڑا کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہی آستانہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. توجہ، بس آخری کے چند جملے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. حضرات محترم، الحمدللہ تعالی ہم اس آستانے پر حاضر ہیں اور آستانے کے چشم و چراغ حضرت قبلہ سید ثاقب باپو دامت برکاتہ العالیہ الحمدللہ ہمارے سامنے جلوہ گر ہیں، اور جن کے عرس میں ہم یہاں پر حاضر ہیں حضور قبلہ سید السادات سید عابد علی شاہ باپو رحمت اللہ تعالی علیہ. رب تعالیٰ ان کے سب کے ہم سب کی حق میں بخشش و مغفرت فرمائے. حضرات محترم، الحمدللہ ہم نسبتوں والے ہیں اور اس پر بڑا ہی ہمیں اعتماد ہے کہ یہ نسبتیں دنیا میں بھی کام آتی ہیں اور میدان محشر میں بھی کام آتی ہیں. نسبت ہوتی ہے، بندہ پہچانا ہی نسبت سے جاتا ہے، بلکہ بندہ تو بندہ ہے، چیز بھی نسبت سے پہچانی جاتی ہے. مثال ہوگا، کپڑا ایک ہی فیکٹری میں بنتا ہے. توجہ یہاں چاہوں گا میں آپ سے. کپڑا ایک ہی فیکٹری میں بنتا ہے. ایک وہ کپڑا ہے جو خلاف ہے کعبہ خانہ کعبہ کا، اور ایک کپڑا ہے جو بت کے آگے چڑھایا جاتا ہے. ان دونوں کپڑوں میں صرف نسبت کا فرق ہے. کپڑا یہ بھی ہے، کپڑا وہ بھی ہے، فرق نسبت کا ہے. اور کتنا بڑا فرق ہو گیا ہے کہ اگر کوئی بت پر چڑھے ہوئے کپڑے کی تعظیم کرتا ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خانہ کعبہ پر چڑھے ہوئے کپڑے کی تعظیم اس کا ادب کرتا ہے اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کپڑا یہ بھی کپڑا وہ بھی، فرق کیا ہے؟ فرق نسبت کا ہے.
اسے نسبت خانہ کعبہ سے ہوئی وہ شان والا ہو گیا، اور اس کپڑے کو نسبت بت سے ہوئی وہ ذلیل ہو گیا۔ تو پھر سنی اس بات پر نہ جھومے کہ کسی کو نسبت کسی دیو سے ہوئی ہے، سنی کو نسبت غوث اعظم سے ہوئی ہے۔ الحمدللہ۔ اور یہ نسبت اور یہ ان کی صحبت بہت بڑا اثر رکھتی ہے۔ ایک واقعہ سنے گفتگو ختم۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سید الطائفہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں آپ کا نام آتا ہے۔ ہم پورا شجرہ پڑھتے ہیں تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر ضرور پڑھتے ہیں۔ اب وہی شخصیت ہے، آپ بغداد کے اندر بہت بڑے اللہ کے ولی، اور اتنے بڑے اللہ کے ولی، روایت میں آتا ہے آپ کے دور میں ایک بہت بڑا گناہگار کہ ہر بغداد کا بندہ جانتا تھا کہ یہ گناہگار ہے، ہر شخص اس کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ گناہگار ہے۔ روایت میں آتا ہے وہ اتنا گناہگار کہ جہاں سے گزرتا نا دیکھنے والا یہ کہتا کہ یہ ہمارے علاقے کا سب سے بڑا گناہگار ہے، چلا جاتا۔ ایک مرتبہ حضور جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے کے قریب سے گزرا جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، اور یہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اور یہ آستانوں ہی کی برکتیں ہوتی ہیں کہ جو یہاں پر آتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت میں حضور فرماتے ہیں کہ جب لوگ مل کر، مسلمان مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آسمان سے فرشتہ صدا دیتا ہے، اے لوگوں تمہیں بشارت ہو، خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس محفل کی برکت سے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اور آگے کا جملہ سن کر تو میں سمجھتا ہوں سب کو وجہ آ جانا چاہیے۔ فرمایا کہ اے لوگوں تمہاری اس محفل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اور تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ یہ ذکر کی محفلیں ہیں، آستانوں پر ایسے نہیں بلایا جاتا ہے، ان کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نا، فائدہ تو ہمارا ہے، تو آستانوں پر آنا چاہیے اللہ کے ذکر کی نیت سے۔ اب توجہ یہاں پر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کہتے ہیں امت میں سے بہت بڑا نام سید جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ کی بارگاہ میں وہ گناہگار شخص آپ کے قریب سے گزرا، آستانے کے قریب سے گزرا۔ جب وہ آستانے کے قریب سے گزرا نا، روایت میں آتا ہے وہ گناہگار کہنے لگا گناہ بہت کر لیے، خطائیں بہت کر لی ہیں، تو نہ آج ان اللہ والوں کی تھوڑی دیر کی صحبت کو اختیار کر لیا، تھوڑی دیر کی صحبت کو اختیار کر لیا۔ روایت میں آتا ہے وہ اندر گیا، اندر جا کر بیٹھا، کچھ ہی دیر گزری، ابھی محفل برخاست نہیں ہوئی، کچھ ہی دیر گزری ہے، وہ اٹھ کر جانے لگا۔ کس نے کہا ہے دیکھو گناہگار جا رہا ہے، یہ ہمارے علاقے کا بہت بڑا گناہگار، دیکھو اٹھ کر جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں ابھی وہ یہ کہہ رہا تھا غیب سے آواز آئی، اے بندے خاموش ہو جا، پہلے گناہگار تھا کیونکہ جنید بغدادی کی صحبت نہیں ملی تھی، اب صحبت جنید بغدادی کی مل گئی ہے، اب یہ گناہگار نہیں ہے، نیکوکار بن گیا ہے۔ اس صحبت کا بڑا فائدہ ہے، اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ والوں کی پہچان ہمیں پہلے پتہ چل گئی ہے کہ جو نہ رافضی ہو نہ خارجی ہو، نہ تفصیلی ہو نہ ناسبی ہو، بلکہ وہ ٹناٹن سنی ہو، ٹناٹن صحابہ کو بھی ماننے والا ہو، اہل بیت کو بھی ماننے والا ہو، اور صرف 4-5 صحابہ کو نہیں، توجہ ہے نا، 4-5 صحابہ کو نہیں بلکہ سارے صحابہ کو ماننے والا ہو، تو خود بھی یہ کہے، اس کا جسم کا ایک انگ بھی یہ کہے کہ مصطفیٰ کریم سے جس کو نسبت مل گئی ہے وہ دنیا میں بھی جنتی ہے، وہ قبر میں بھی جنتی ہے، وہ میدان محشر میں بھی جنتی ہے۔ صحابی نبی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مجھ پہ کتنا نیازی